کامران اس قدر بے حیائی کر کے بھی پرسکون اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج اسی کی جیت ہوگی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور جیت تو اسی کی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف سحر بہت اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس کے پاس سچائی ہے، اور ہمیشہ سچائی کی جیت ہوئی ہے۔ لیکن یہ دور ہی ایسا ہے کہ اگر ثبوت نہ ہو تو کسی کو انصاف نہیں ملتا، اور خاص کر لڑکیوں کو تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہر کوئی جانتا تھا کہ آج کسی ایک کی زندگی برباد ہوگی اور کسی ایک کی زندگی بچ جائے گی۔ دوسری طرف وکیل بخاری بھی کھڑا ہو گیا اور سحر سے کوسچن کرنے لگ پڑا۔ اس نے سحر سے پوچھا کہ سحر، تم اس رات کامران کے گھر کیا کرنے گئی تھی؟ جس کے بعد سحر بہت اطمینان سے بولی کہ میں تو وہاں پر اپنا بھروسہ بچانے گئی تھی، لیکن اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ جس کے بعد کامران بخاری کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جس کے بعد سحر بولتی ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن میرے پاس سچائی ہے، اور میں اس سچائی کی بنا پر آج یہاں پر آئی ہوں۔ جہاں پر دوسری طرف جیسے ہی یہ سحر سب کچھ بولتی ہے، کامران اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور جھک کر بولتا ہے کہ انسپکٹر شفیق، تم نہ جا کر سحر کے نہ بھائی کو اٹھا لو۔ جس کے بعد انسپکٹر شفیق بھی وہاں پر جاتا ہے اور جا کر اس کے بھائی کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا بھائی چیخے مارتا رہ جاتا ہے لیکن کوئی بھی اسے بچاتا نہیں ہے۔ ہر طرف ایک ہی بات پھیلی ہوتی ہے کہ سحر گندی لڑکی ہے، اور ہر کوئی اس پر تھو تھو کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی سچائی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کامران جب انسپکٹر کو کہتا ہے کہ ہر جگہ پر یہ بات پھیلا دو کہ سحر جھوٹی ہے، جہاں پر انسپکٹر شفیق بھی ہر جگہ ان کے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ یہ لڑکی بہت گندی ہے، یہ لڑکی بہت غلیظ ہے، بہت گھٹیا ہے، تم لوگوں کو اس کو اپنے محلے سے نکال دینا چاہیے۔ جس کے بعد سب محلے والا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر یا اپنی محلے میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ لڑکی ہمارے بچوں کو بھی خراب کرے گی۔ لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی سچ پر کھڑی ہے، ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن وہ سب لوگ بس انسپکٹر شفیق کی جھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو وہ لوگ اب جیل میں چلے جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے سحر کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن سحر بہت زیادہ حوصلہ دکھاتی ہے، بہادری دکھاتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو لے کر کسی کرائے کے مکان میں چلے جاتی ہے اور جا کر وہاں پر پرسکون زندگی گزارتی ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے آنسو بہاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں اپنا سچ ثابت کر کے رہوں گی۔ وہ بس صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ کورٹ نے دوبارہ سے صبح پھر انہیں بلایا تھا اور سحر سے یہی بات کہی تھی کہ تم ثبوت کے ساتھ آنا۔ جس کے بعد پھر سحر جب وہاں پر حاضر ہوتی ہے تو پھر سے وکیل بخاری کہتے ہیں کہ ہاں دکھاؤ اپنے ثبوت، تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا۔ جس کے بعد سحر کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میرے پاس صرف سچ ہے، اگر وہ سننا ہے تو میں سنا دیتی ہوں، اور میرے پاس ثبوت کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف اور صرف اس سے ایک ہمدردی دکھائی، لیکن اس نے میری عزت کا مذاق اڑایا، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے انصاف چاہیے ہے۔ جس کے بعد وکیل بخاری کہتے ہیں کہ میڈم، اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے نا تو ہم اس کو سزا دلوائیں گے، نہیں تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جہاں پر دوسری طرف ابھی یہ بات چل ہی رہی ہوتی ہے کہ باہر سے ایک روہت نام کا لڑکا انٹر ہوتا ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں ثبوت لے کر آیا ہوں۔ جس کے بعد پورے کا پورا وہاں پر جو بھی موجود ہوتے ہیں سب چپ کر جاتے ہیں اور چپ کر کے اس کی بات سنتے ہیں۔ جس کے بعد روہت کہتا ہے کہ مائی لارڈ، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس فائلز ہیں، اس میں سارے ثبوت ہیں، ساری ویڈیوز ہیں جو یہ اس نے سحر کے ساتھ کیا۔ اس رات میں سحر کے گھر ہی تھا، جب سحر کامران کے گھر گئی تھی تو میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میرے پاس ساری کی ساری ریکارڈنگ ہے۔ جس کے بعد اب کورٹ بھی ساری کی ساری ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، ثبوت دیکھتے ہیں، تو وہ اسے کامران کو کہتے ہیں کہ کامران، ہم تمہیں عمر بھر کی سزا دیتے ہیں اور تمہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ جہاں پر دوسری طرف اب وکیل بخاری کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اسے بھی 10 سال کی سزا ہوتی ہے اور بار کونسل سے سسپینس کر دیا جاتا ہے،
اور پھر آج ایک لڑکی کی جیت ہوئی، جہاں پر ہر کوئی بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہ آج ایک لڑکی نے اپنی عزت کو بچایا اور ایک لڑکی نے اپنی جان بچائی اور اپنے لیے آواز بن کر کھڑی رہی۔ جہاں پر جیسے ہی اب سحر گھر سے وہاں سے باہر نکلتی ہے، کورٹ سے اپنے گھر جانے لگتی ہے، تو باہر بہت سارا میڈیا کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت سے نیوز کاسٹر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک بڑھ کر آگے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سحر، آج آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آج آپ نے اپنے آپ کا ساتھ دیا اور ایک سچ کی بنا پر آپ اس سے فارغ ہوئی اور آپ نے اپنے جو مظلم تھا اس کو سزا دلوائی۔ آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے کہ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج میں اپنے سچ کی بنا پر کورٹ سے رہائی حاصل کی ہے اور جو ظالم تھا اس کو سزا دلوائی ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اور سچ کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اور آج اللہ نے بھی میری مدد کر دی۔